مفتی صاحب مجھے وسوسے آتے ہیں کہ غسل ہوا ہے یا نہیں ہے اور وضو میں، بھائی مجھے بھی آنا شروع ہو جائیں گے خدا کے لیے۔ وسوسے کے مریضوں کے سوال پڑھ پڑھ کے نا آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ رکھ کے 25-30 چماٹے مارے گا تو ٹھیک ہو گیا۔ آپ اس کا علاج میڈیسن سے نہیں ہے۔ جو وسوسے آ رہے ہیں نا غسل ہوا کہ نہیں ہوا، ایسے آدمی کو واش روم میں گھسیٹ کے نکالو۔ یہ ایسے وسوسے کے مریض میرے علم میں ہیں، پوری ٹینکیاں خالی ہو جاتی ہیں، ان کا غسل نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے بتایا میری بیٹی کو وسوسے کی بیماری ہے، جب جیسے خواتین مینسز سے پاک ہوتی ہے نا تو غسل کرنا پڑتا ہے تو پوری ٹینکی خالی ہو جاتی ہے۔ پانی کتنا مشکل سے آ رہا ہے کراچی میں، ٹینکر ڈلوا رہے ہیں لوگ۔ تو یہ اسی طرح مردوں کو ہو جاتا ہے وسوسہ، غسل نہیں، یہاں سے سوکھا رہ گیا ہوں، وہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور یہ میڈیسن سے نہیں، ان کے جب تک چپیٹے نہیں لگیں گے نا، کیونکہ بعض چیزوں کا مارز۔ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے ایک دودھ والی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، دودھ والوں گوالے نہیں، اس کو کوئی اور لفظ استعمال کیا پرانی اردو میں، گھوسن تھی شاید، اس کو گھوسن کہتے تھے، جو دودھ بیچا کرتی تھی نا، اس سے مجھے عشق ہو گیا ہے، میں بہت ٹینشن میں رہتا ہوں، ڈپریشن میں ہوں، مجھے یعنی کسی طرح عشق ختم ہو جائے میرا، تو وہ دل سے نکل جائے، ورنہ میرے خیالات میں وہ سما گئی ہے، شادی کا تو چانس ہی نہیں تھا، تو میرے دماغ سے نکلے، میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے ہم علاج کرتے ہیں آپ کا۔ تو علاج میں کچھ پرہیز کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، وہاں جاؤ نہیں اور اسے دیکھو نہیں، جان کر اس کا خیال دل میں نہ لاؤ، کچھ دن تو اس پر عمل کرو، یعنی جان کر نہیں سوچو، اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو دودھ پینا نہیں ہوتا پھر بھی میں لینے جاتا ہوں مجھے دودھ پینے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی میں دودھ خریدنے صرف اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ سوچو نہیں، دیکھو نہیں۔ تو حضرت پہلے بزرگوں کے لوگ چماٹے کھایا کرتے تھے، بزرگوں کا بڑا احترام تھا کہ یار بزرگ نے ڈانٹ دیا مار دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو وہ احترام باپ کا کی مار کو برداشت نہیں کرتے لوگ۔ والے تھانوی رحمۃ اللہ نے رکھ کے ایک چپیڑ لگایا اس کے، بولا تو پھر میرے پاس علاج کے لیے آیا اور چلاتا کس کی ہے؟ اپنی، دفعہ ہو یہاں سے۔ اگلے دن آیا کہہ رہا ہے عشق اتر گیا، وہ ایک چپیٹے سے عشق جو آپ نے چپاڑا مارا تھا نا اسی دن کافور ہو گیا عشق۔ تو بعض چیزوں کا علاج میڈیسن سے یا سمجھانے سے نہیں ہے، وہم کے مریض کو طبیعت سے پکڑ کے کوئی کوٹ دے اپنی ذمہ داری پہ۔ جو وضو کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا وہاں گھنٹے نل کے کھول کے وضو نہیں ہو رہا، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی کیس نہ بن جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو وہ اس کو 2-3 رکھ کے لگاؤ، یہ ماں باپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ یہ مشکل کام ہے۔ تو ڈاکٹر کو دکھائیں، یا تو ڈاکٹر بھی وہم کا مریض بن جائے گا یا تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ والد مرحوم کے گھر کے بارے میں سوال آتا ہے، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے ورثہ میں ایک بڑے ابے بھائی یہ تو پورا وراثت کا، والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے ورثہ میں والدہ، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں، تو والدہ کو 12.5% دے دو، باقی وراثت کے 5 حصے کر دو، ایک حصہ ایک بیٹی کو اور 2 حصے، یعنی 12.5% بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے اس کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، ایک حصہ ایک بیٹی کا اور 2 حصے ایک بیٹے کے۔ اس کے بعد ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا جو غیر شادی شدہ تھی، تو بس وہ جب شادی نہیں ہوئی تھی اس کی، تو اس کے تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا کر لو کہ 12.5% بیوہ کا حصہ نکالا اور باقی کے 4 حصے کر دیے، 2 حصے بیٹے کو اور ایک حصہ ایک بیٹی۔ یہ سب بتا دیا میں نے، باقی اسی کی تفصیل ہے۔ نانا اور نانی کا گھر، یہ گھر بہت لمبا وراثت کا سوال ہے، فون نمبر کانٹیکٹ نمبر ڈال کے اس کو دارالفتہ میں جمع کرا دیں ہمارے یہاں، دیکھ کے اس کا جواب۔ اور کوئی یہاں سے کسی نے سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لو بھائی، وہ بھائی پوچھ رہے ہیں جی۔ نہیں گھڑی بھی ضرورت کی چیز ہے، موبائل بار بار نکال کے دیکھنا پڑتا ہے، اسکرین آن کرنی پہ، گھڑی میں یوں دیکھو۔ اب میرے گھڑی میں بھول کے کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، ہدیہ نہ دے دینا مجھے کوئی۔ گھڑیاں اپنی مرضی کی اور خوشبو اپنی مرضی کی خریدتا ہے انسان، تو لوگ مجھے جیسی گھڑی ہدیہ دیتے ہیں میں کسی اور کو پارسل کر دیتا ہوں۔ گھڑی وڑی یہ سب چیزیں اپنی مرضی سے انسان سلیکٹ کرتا ہے، تو اس میں سہولت ہوتی ہے بھائی، گھڑی یہ ضرورت کی چیز۔ آنکھوں کا زنا سے غسل فرض نہیں ہوتا، آنکھوں کا زنا ہے کسی غیر عورت کو دیکھ کے اس سے لذت حاصل کرنا، بد نظری جو کر رہے ہوتے ہیں، تو غیر عورت کو شہوت کی نیت سے دیکھنا، لذت حاصل کرنا، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ غیر عورت سے مزے لے کے باتیں کرنا، یہ زبان اور کانوں کا زنا ہے۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عمر کی وفات ہوئی تو شہادت ہوئی تھی، تو حضرت عثمان نے کوئی قرآن خوانی کی؟ تو اس لیے اپنے طور پر انڈیویجولی جو بھی میت کے لیے کوئی بھی نیکی کر سکتا ہے کرے، قرآن خوانیاں نہ کریں۔ اور رہا یہ مسئلہ 2 مہینے کا راشن غریبوں کو دو، تو یہ بھی غلط ہے۔ جس نے جو کرنا ہے وراثت تقسیم کریں، پھر جس کا باپ سے جتنا تعلق ہے، جس نے کرنا ہے اپنے طور پہ کرے، اس میں مشورے نہیں دینے چاہیے۔ بعض دفعہ انسان نہیں چاہتا، وہ دباؤ میں آ جاتا ہے۔ جس کو چپکے سے کچھ کھلانا ہے، پلانا ہے، صدقہ کرنا ہے، وہ اپنے طور پر کرے، وہ ساری زندگی پڑی ہے کرتا رہے۔
2 مہینے کے راشن کی کوئی قید نہیں. باقی نماز روزوں کا کفارہ، والد صاحب نے اگر وصیت کی تھی تو 1/3 مال سے کفارہ ادا کیا جائے. اگر وصیت نہیں کی تھی تو میری رائے اس میں یہ کہ کفارہ نہ ادا. روزوں کا تو کر دیں، وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں. نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ کئی سالوں کی نمازیں ہوتی ہیں، پوری وراثتیں اس نماز کے کفاروں میں نکل جاتی ہے. تو یہ تو فقہا نے احتیاطاً کہہ دیا کہ نماز کا فدیہ دے دینا چاہیے. تو جب واجب بھی نہیں ہے اور شریعت میں کوئی نص بھی موجود نہیں ہے اور وراثت کی تقسیم کی زیادہ اہمیت ہے شریعت میں، تو اس لیے اب 10 سال کی ابا نے نمازیں نہیں پڑھی، 15 سال سے توبہ استغفار کیا جائے ان کے لیے. علماء مفتیان کرام مسئلہ تو بتا دیتے ہیں کہ بہتر ہے اپنے طور پر اگر کوئی نمازوں کا فدیہ دے دے تو اچھی بات ہے. بھائی کہنے کی حد تک تو یوں کہا جاتا ہے اچھی بات ہے. اولاد پہ دباؤ یہ آتا ہے کہ یار میرے باپ کی نمازیں وہ اٹکا ہوا ہوگا، میں نہ دوں تو یہ غیرت کے خلاف ہے. تو اس لیے میں جب فتویٰ دیتا ہوں تو یہی دیتا ہوں، بھائی بس نمازیں نہیں پڑھی، کوئی وصیت بھی نہیں کی تھی، بس توبہ استغفار کر. کیونکہ وہ مال تمہارا ہے، تم سارا ہی اڑا دو گے، اڑانا تو نہیں صدقہ کر دو گے. تو شریعت میں یا تو نص ہوتی نا اس بارے میں واضح کہ ایسا کرو، یا ترغیب ہوتی تو ہم دیتے ہیں. کوئی ترغیب نہیں ہے. تو اور وراثت کی ایک ویلیو ہے شریعت کی نظر میں. تو اولادوں پہ اتنا دباؤ آتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم پہ واجب تو نہیں ہے لیکن ابا کی 10 سال کی نمازیں، تو ہم ایسا نہ ہو ابا قیامت کے دن ابا کو کیا منہ دکھائیں گے ہم. ابا کہے گا یار میرے لیے اتنا تو کر لیتے. تو وہ پھر دباؤ میں آ ہی جاتا ہے انسان، غیرت اور اس کے خلاف سمجھتا ہے. تو شریعت میں جب نہیں ہے کوئی، شریعت نے ہمیں نہیں کہا کہ کسی کی نمازیں رہ جائیں تو آپ اس کے لیے پھر اس کے مرنے کے بعد کفارہ دیں. جب نہیں کہا تو بس اس چیپٹر کو ختم کر دیا جائے. ہاں وصیت کی ہو تو وہ تو 1/3 میں پھر نافذ کی جائے گی، وہ تو شریعت کا آرڈر ہے. جب وصیت بھی نہیں کی ہے تو بس پھر نمازوں کا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے فقہ الواقع، یعنی پریکٹیکل میں کیا چل رہا ہے. ایک ہوتا ہے کتابوں کا فقہ. کتابوں کی حد تک تو فتویٰ یہی ٹھیک ہے، بھئی دے دیں کیا جا رہا ہے، فرض نہیں ہے لیکن دے دیں ثواب ملے گا. لیکن جب بتایا جاتا ہے نا تو لوگوں پہ بہت بوجھ آتا ہے اس میں، اور لاکھوں روپے ان کے ابا کی نمازوں میں جاتے ہیں. ابا کو چاہیے پڑھ لیتے ہیں نا 10 سال کی نمازیں، اولاد کے پیسوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ پڑھ لے گئے، نہیں پڑھا تو بس توبہ استغفار کریں. تو ابا نے نہیں پڑھی نمازیں تو آپ مرنے کے بعد ان کے لیے گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ استغفار کریں، اللہ ہمارے ابا کی نمازوں کو معاف کر دے. تو اللہ کہے گا کہ اگر معاف کرنا ہے تو فدیہ دو. تو آپ کہہ دینا کہ اللہ تو کہہ دیتا فدیہ دو تو میں دے دے، تو نے کیوں نہیں کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے انشاءاللہ اب وہ توبہ استغفار سے امید ہے کہ شاید معاف ہو جائیں. امید ہی کی جا سکتی ہے، یقینی فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو اگر تھوڑی سی نمازیں ہیں نا 4 دن کی 2 دن کی تو ٹھیک ہے دے دیں، نہیں ہے زیادہ نمازیں تو چھوڑ دیں، بس اس کی فکر چھوڑ دی جائے، بس توبہ استغفار کریں، اس کی فدیے کی فکر نہ کریں. اگر خدا کا وجود ہے تو پھر دنیا میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، غزہ میں بچے مر رہے ہیں، طاقتور غریبوں کا استحصال کر رہا ہے، تو وہ مداخلت کیوں نہیں کرتا، سامنے کیوں نہیں آتا؟ مداخلت ہے تو اس کی، تبھی تو اس نے کہا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم جو کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. یہ مداخلت کی ہے اللہ نے، تبھی تو یہ آیتیں نازل کی ہیں. یہ اشکال وہ لوگ کر سکتے ہیں جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں. ہم تو مانتے ہیں قرآن کو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں، میں سزا اس لیے نہیں دیتا کہ ایک دن میں نے آزمائش کا، امتحان کا، رزلٹ کا رکھا ہوا ہے، قیامت کا دن ہوگا اس دن سب کو لٹکاؤں گا میں. سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو خدا کو نہیں مانتے. جو خدا کو نہیں مانتے وہ ظالم کو اور مضبوط کر رہے ہیں، کرتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو خدا کو مانتے ہیں نا وہ تو پھر بھی ڈر کے ظلم چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اللہ کو جواب دینا ہے. تو اگر خدا کا انکار ہونا تو دنیا میں ظلم کم نہیں ہوگا، اور زیادہ بڑھ جائے گا. بہت سارے ظلم اس چکر میں ہو رہے ہیں کہ لوگ خدا کو مانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اللہ کو حساب دینا پڑے گا. اپنی مثال دیکھ لو، ہم لوگ بیویوں کے حقوق کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اگر خدا کا خوف نہ ہو، خدا کی قسم کوئی میاں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا. آپ کہہ سکتے ہو انگریز حق ادا کر رہے ہیں، وہ تو خدا کو نہیں مانتے، حق ادا ہی نہیں کر رہے، وہ انہوں نے حق ہی ختم کر دیا بیوی کا. وہ کہتے ہیں بیوی چائے بھی اپنے خرچے پہ پیے گی اور شوہر چائے اپنے خرچے. تو حق کہاں ہے؟ بہت مشکل ہے یار. ایک تو سمجھانا اس زمانے میں دنیا میں بڑا مشکل کام ہے. کسی کو اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، کسی کو بات سمجھانا مشکل ہے. دیکھو گورے گاڈ کو نہیں مانتے نا، مانتے ہیں ایسی فارمیلٹی کے طور پہ، گو مائی گاڈ اس ٹائپ کا مانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مانتے. تو اس لیے انہوں نے حقوق ہی ختم کر دیے ہیں. نہ اولاد کا حق ہے، نہ بیوی کا حق ہے، نہ ماں باپ کا حق ہے. سارے حق مارکیٹ سے کیا کر دیے؟ شارٹ. بیوی کا کوئی حق ہی نہیں ہے، نہ عورت پہ شوہر کا کوئی حق ہے. وہاں ہمارے یہاں تو حقوق ہیں بھائی. میاں پہ حق کیا ہے؟ میاں کا حق ہے سارا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میاں. تو اللہ کا خوف ہے تو اٹھا رہے ہیں بھائی. میں پاگلوں میں 4 کا خرچہ اٹھاؤں؟ میرا دماغ خراب ہے. خدا کا خوف نہ ہوتا میں کبھی بھی نہیں اٹھاتا، میں شادیاں ہی نہیں کرتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو شوہر بیویوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی کرتے ہیں. محبت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ، لیکن محبت میں اتنے خرچے نہیں اٹھاتا کوئی کسی کے. تو یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے. اللہ نے بول دیا کہ بھائی یہ ہم نے تمہاری کسٹڈی میں اس لیے دی ہے کہ ان کی ساری زندگی کی کفالت
تمہارے ذمے, تو گورا نہیں اٹھاتا. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ تو اب ان کو جاب والی لڑکیاں چاہیے, کیونکہ خدا کا خوف ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم کیوں تمہارا پورا خرچہ اٹھائیں, آدھا تم کماؤ گی آدھا میں. تو خدا کا انکار ظلم ہی ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بیوی جو تیری بیوی ہے کمبخت, اس کی کمائی پہ تو چاہتا ہے کہ پلے. یہ تو مولوی لوگ ہی ہے جو کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے, وہ اپنا بیوی کا پیسہ کھائے گا. تو یہ غیرت محرت اللہ سے ہی آئی ہے, باقی اس لیے دنیا میں ظلم بڑھے گا اگر خدا کا انکار ہوگا, کیونکہ پوچھنے والا پھر جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اس لیے جو ملحد لوگ ہیں نا, ان سے پوچھو کمبختو, تم خدا کا انکار کر کے انسانیت پہ ظلم کو بڑھا رہے ہو, ظلم بڑھا رہے ہو. نہ اولاد ماں باپ کی مانے گی, نہ ماں باپ اولاد کے لیے پیدا ہی نہیں کر رہے. انگریز, آپ کہہ سکتے ہو انگریز بھی تو اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں, پیدا ہی نہیں کر رہے, حقوق کہاں سے ادا کریں گے؟ تو جو مسلمان مرد ہے اس کی آمدن کا تو سارا حصہ اس کے بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے, جو بچ جاتا ہے ماں باپ پہ اور بہن بھائیوں پہ, تھوڑا سا ہی اپنے لیے بچاتا ہے. اور پراپرٹی بھی وہ بناتا کیوں ہے؟ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. ملحد لوگوں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا. ملحد سب کماتا ہے کھاتا ہے, کہتا ہے کوئی بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہیں, کہتا ہے کیوں میں کھاؤں گا, میں کماؤں گا, میرا ہے بس سب کچھ. مسلمان کیا کرتا ہے؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے بھائی, سارا میرے ماں باپ کا, میری بیوی کا, میرے بچوں کا. میں نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں پراپرٹی خریدنے ہیں. بھائی کیوں خرید رہے ہو؟ یار بچوں کے کام آئے گی, بچوں کو میں لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتا. تو یہ جو انسانیت کی فکر کا جذبہ ہے یہ صرف ایمان والوں میں ہوتا ہے, باقی سب منہ کے فائر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا میرے وہ مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کی ضرورت ہے. کیوں نہیں ضرورت ہے؟ تمہارے ماموں کرائیں گے مسجد کی تعمیر چندے ہی کے بغیر؟ گورنمنٹ تھوڑی پیسہ دیتی ہے مسجدوں کو. تو اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا, مسجد کی تعمیر کے چندے سے ہماری مسجد بھی تعمیر ہو رہی ہے, چندہ دے دیں, ثواب دارین حاصل کریں. ہماری مسجد کی اب تعمیر شروع ہونے والی ہے, یہ فرنٹ ٹوٹے گا آگے جائے گا, کیونکہ ہماری مسجد اب چھوٹی پڑ رہی ہے, جمعے میں تو جگہ ہی نہیں ہوتی. اور اس سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے رمضان میں ہمارے ہاں دنیا بھر سے لوگ چاہتے ہیں اعتکاف میں آ کے بیٹھیں, مگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. 500 لوگوں کو ہم چاہتے ہیں اعتکاف میں بٹھائیں, مگر بٹھاتے ہم 50-100 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو واش روم نہیں ہے اور بھی اسپیس ہی نہیں ہے نا. تو رمضان میں بہت رش ہوتا ہے, لوگ تفسیر سننے آتے ہیں, 10 دن چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ اللہ کریں بیٹھ کے مسجد میں, تو جگہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ میرا کلپ بنا کے بھی چلا دیں, تو آپ لوگ چندہ دیں, ثواب ملے گا. نہیں دینا تو جاؤ, تمہاری مرضی, ایسے ہی چلتے رہیں گے, میرا اپنا ذاتی تھوڑی ہے کوئی. تو اللہ کا گھر ہے, یہ ہٹا دینا, نہیں دینا تو جاؤ. غصہ ہو جاتے ہیں لوگ. چل جانے دے یار, یہ بھی جانے دے. تو تمہارا فائدہ ہے, ہمارا نہیں ہے, دین کا فائدہ ہے, دین کے صدقے جاری ہے. تو اس میں اچھا خاصا خرچہ آ رہا ہے, تھوڑا خرچہ نہیں آ رہا, کیونکہ ہم نے اسٹینڈرڈ کی مسجد بنانی ہے, کیونکہ یہ پلر بہت پرانے ہو چکے ہیں. تو باقاعدہ ایک کمپنی کو ہم نے, کنسٹرکشن کی کمپنی کو ہم نے پروجیکٹ دیا ہے. تو ہم جو 3D تصویریں ابھی بنائی ہیں نا ہم نے فیوچر کی الفلاحیہ مسجد, اس کا نقشہ ہی بنوانے میں کئی مہینے لگ گئے ہیں. تو اس کا نقشہ بن چکا ہے, تو وہ ہم نقشے بھی یہاں لگا دیں گے کہ فیوچر میں الفلاحیہ مسجد کا نقشہ کیا ہوگا. اس پورے علاقے میں بیچاری سب سے زیادہ قسم پرسی والی جو مسجد ہے نا, حالت ہے, وہ ہماری مسجد کی ہوئی ہے. ساری مسجدیں بن گئی ہیں, یہ ہماری مسجد کی حالت بہت بیچاری قسم پرسی کی حالت میں ہے مسجد. تو اس کو بہت اچھا ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ, تو بڑھا رہے ہیں آگے. اور یہ وضو خانے ادھر شفٹ ہو جائیں گے, خواتین کے لیے پراپر ایک جگہ ہوگی, الگ نماز کی جگہ ہوگی, اعتکاف کی جگہ, اعتکاف میں تو نہیں بٹھائیں گے ہم خواتین کو, لیکن بیان کی جگہ ہوگی, جو تفسیر سننے کے لیے خواتین آتی ہیں ان کی جگہ ہوگی. وہ پورا سیپریٹ. خواتین جو بیان کے لیے آتی ہیں, واش روم نہیں ہے, تو ان کے لیے رومز بنیں گے جن میں ان کے لیے واش روم بھی ہو. پھر تفسیر میں آپ کو پتا ہے کہ تراویح میں بھی بہت سی خواتین آتی ہیں, تو چھوٹا موٹا تبلیغی جماعت والے آتے ٹھہرتے ہیں, ان کے لیے کوئی کمرہ نہیں ہے, ٹھکانہ نہیں ہے. باہر ملکوں سے جماعتیں آئی بھی ہوتی ہیں, بیچارے مسجد میں ٹھہر رہے ہوتے ہیں. اگر کمرہ دے دیں تو کچن نہیں ہے, کچن ہے تو 100 لوگ اس کچن کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تبلیغ والوں کے لیے ایک الگ تمیز سے کمرہ بنانا ہے. جماعتیں آتی ہیں, وہ تمیز سے سکون اطمینان کے ساتھ ٹھہریں, ان کے اٹیچ باتھ روم ہو, واش روم ہو, گرم پانی کا انتظام ہو اور کچن ہو. اسی طرح پھر آگے یہاں پر مزید جب یہ مسجد بن جائے گی تو پھر یہاں اسلامی کے اسکول بنائیں یا مدرسہ بنائیں, وہ پھر بات کا مرحلہ ہے. تو یہ لمبے چوڑے پروجیکٹ ہیں جن میں کروڑوں روپے کا خرچہ ہوگا, تو یہ میں نے اپنی جیب سے ادا نہیں کر سکتا. صحیح ہے, تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو کہاں کیسے کرنا ہے, تو MTM فاؤنڈیشن کا نمبر یہ کلپ کے ساتھ چلا دیں, ٹھیک ہے. وہ فاؤنڈیشن میں آپ پیسے دے دیں, رسید لے لیں. رمضان کے فوراً بعد ہم نے یہ کام شروع, ابھی ہم اس لیے شروع نہیں کر رہے کہ پھر رمضان میں مسئلہ نہ ہو, ایسا نہ نمازوں کی جگہ نہ ہو. تو رمضان کے فوراً بعد ہم یہ کام شروع کریں گے, اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ اس کو نمٹا دینا ہے. تو آپ لوگ اس میں تعاون کریں, بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مفتی سے میرے شوہر نے مجھ سے آہستہ پڑھنے کو بولا, پکڑے گئے بھائی.
یہ تو آہستہ نہیں، جب پکڑے گئے تو آہستہ کیا؟ یہ بہت لمبا سوال ہے بھائی. یہ پھر یار یہ اتنے لمبے سوال جو ہے نا دارالفتہ میں جمع کرایا کریں. اس خاتون سے کہیں کانٹیکٹ نمبر کوئی بھی اس میں ڈال دیں اور پھر وہاں گارڈ کو دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، تو میں تفصیل سے پڑھ کے اس کا ریٹرن میں جواب لکھ دوں گا. مفتی سے میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے تو جب ہم کوئی گناہ یا ثواب کا کام کرتے ہیں تو اس کے عذاب یا ثواب کیوں ملتا ہے؟ یہ تو کئی دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں پہلے سے علم ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور علم میں یہی ہے کہ یہ اپنے اختیار سے نیکی کرے گا، اپنے اختیار سے گناہ کرے گا. ایک آدمی کو ہمیں تو کسی کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا علم تو کامل ہے نا، تو اللہ کو پتا ہوتا ہے میں اس کو دونوں راستے دوں گا، یہ اپنے اختیار سے برائی کے راستے کو اختیار کرے گا. اسی علم کو، وہ علم چینج نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جنت اور جہنم سب پہلے سے لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اختیار سے برے کام کرے گا اور جہنم میں جائے گا، اور یہ اپنے اختیار سے اچھے کام کرے گا اور جنت میں جائے گا. تو اختیار ختم نہیں ہو رہا، اختیار تو اور پکا ہو رہا ہے. تو یہ ہم اپنے اختیار سے ہی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ. ہاں اللہ کا علم وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں. چاپلوسی کر رہا ہے، چمچا بنا ہوا ہے، تو خوش ہونا چاہیے کہ کل وہ تیری بھی کرے گا ایسی خدمت. اس کو اس سے باغی بنا رہی ہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار، کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس لیے صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا نا کہ صبر کرو، صبر ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، اس میں صبر نہیں ہے. تو یہ جو غیر مسلموں میں بے صبری پیدا ہوئی ہے نا، خودکشیاں، وجہ اس کی ہے کہ ان کی زندگی میں پابندیاں ختم. جب پابندیاں ختم تو یہ ان میں صبر کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ذرا سی ٹینشن آئی، اور ٹینشن ان کی ریلیشن خراب والی ٹینشن ہوتی ہے. سب مادہ پرست بن گئے ہیں، ذرا سا پیسہ گیا تو سب کچھ گیا. یار بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ کرایہ دے میرے گھر میں رہنے کا. سمجھ رہے؟ بچہ 18 سال کا ہوا نا تو باپ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا دے گا؟ کرایہ دے گا. اتنی مادہ پرستی جو سوسائٹی میں آ گئی ہو تو خودکشیاں نہیں ہوں گی کیا وہاں پہ؟ ریلیشن صرف کتے سے اور پیسے سے بس. تو میرے بھائی اپنے سسٹم کو بچاؤ. اللہ نے ہمیں بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں، بہت ساری ٹینشنیں دی ہیں. نظر کی حفاظت کی ٹینشن، باپ اور ماں کی برداشت کرنے کی ٹینشن، بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی ٹینشن. عورت کو حکم دیا، شوہر الٹا سیدھا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، میاں ہے نا، سرپرست ہے، تھوڑا سا برداشت کر لو. غلط کیا اس نے تھپڑ لگا کے، لیکن لگا دیا تو آگے سے رپلائی مت کرو ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا اس میں. تو یہ جو پھر رمضان کے روزوں کی ٹینشن، شراب سے بچنے کی ٹینشن، یہ بہت ساری ٹینشنیں کیا کرتی ہیں؟ ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو کیا کر دیتی ہیں؟ بوسٹ. پھر کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن آئی تو اتنی ساری ٹینشنیں جھیلی بھی ہوتی ہیں کہ یہ ٹینشن ہمیں ہلکی لگتی ہے. بالکل وہ ایک جو بدماش تھا نا، سعودیہ کے جیل سے چھوٹ کر آیا، مجھے اپنا واقعہ بتا رہا تھا. انڈیا میں بڑی بدماشیاں اس نے کی ہیں. کہہ رہا میں نے انڈیا میں اتنی جیلوں میں مار کھائی ہے کہ ایک دفعہ سعودی عرب میں پکڑا گیا تھا تو جب وہ مجھے مار رہے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا گدگدیاں ہو رہی ہیں مجھے. میں نے اس کو پوچھا نا یار تجھے اتنا مارا، تو نے راز اگلا کیوں نہیں؟ وہ اپنی کمپنی کو بدنام نہیں کرنا. وہ یہ نہیں بتا رہا تھا میں فلاں کمپنی کا آدمی ہوں، کمپنی سے وفا کی اس نے. دیکھو اس نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا نا فلاں کمپنی کا ہوں تو کمپنی کا تو قصور تھا نہیں، لیکن کمپنی بدنام ہوتی، اس کا کاروبار بیٹھ جاتا. کہتا ہے میں نے کہا میں کمپنی کا ملازم ہوں، مار کھاؤں گا، کمپنی کو بدنام نہیں کروں گا. جو میری غلطی ہے میری ہے، میں کمپنی پہ کیوں ڈالوں؟ اتنی مار کھائی لیکن منہ سے اگلا نہیں. میں نے کہا کیسے برداشت؟ کہہ رہے ہم عادی ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا برداشت کا؟ کمپنی کے اونر کو جب پتا چلا نا یار اس نے اتنی مار کھائی، ہماری کمپنی کو بدنام نہیں کیا، انہوں نے کمپنی نے اس کو پارٹنر بنا دیا اپنا. اب وہ ارب پتی ہے، وہ کروڑ پتی ہے وہ آدمی. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو یہ جو میرے بھائی اسلام کی پابندیاں ہیں یہ آپ کو کیا کر دیتی ہیں؟ اسٹرانگ کر دیتی ہیں، مضبوط بنا دیتی ہیں. غموں کو جھیلنا آپ کے لیے آسان. اس لیے انسان کے بچے بن کے جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو فالو کرو. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وقت پورا ہو جائے. تو اللہ نے نہیں دیا. تبھی قادیانی اس کی ذات پر بات کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے. ان کو پتا ہے بھائی ہم نے اگر ذاتیات پہ آ گئے نا تو مرزا کی کتابوں سے ایسی چیزیں نکلیں گی کہ وہ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ سناتا ہوں مناظرے کا نا. یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن اس موضوع کی مناسبت سے مختصر سا جلدی سنا دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہم جب یہ بات ہوگی 90s کی، 91 کی بات ہوگی، تو ہمارے محلے میں ایک نیوی کے لیفٹنٹ کمانڈر تھے، قادیانی تھے. وہ لڑکوں کو بہت خراب کر رہے تھے. وہ صاحب لیفٹنٹ کمانڈر تھے نیوی میں اور قادیانی تھے، تو لڑکوں کو بہت تبلیغ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے. یہ دیکھو مرزا نے نبی کی تعریف یہ کی، مرزا تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، اور یہ تم لوگ ان کو کافر کہتے ہو اور جہنمی کہتے ہو. یہ وہ نوجوان لڑکے تھے، تو ہمارے پاس زیادہ نالج بھی نہیں تھی. تو ہم نے کیا کیا، اپنے ایک استاذ تھے حضرت مفتی احمد ممتاز، میرے استاذ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے، مجھے لانے والے ہی علم دین کی لائن پر وہی ہیں. تو وہ حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے قادیانیت پہ باقاعدہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟
وہاں کورس ہوتے تھے قادیانیت پہ نا, وہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ بھائی اچھا وہ ساری ان کی ہوشیاریاں بھی جانتے تھے. تو مولانا جو ہمارے استاد تھے نا, انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگ یہ لیفٹیننٹ کمانڈر صاحب سے نا ایک ڈیبیٹ رکھ لو, اور یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں, یہ نہیں بتانا, ورنہ یہ بحث رکھے گئی نہیں. یہ ساری چالاکیاں جو ہے نا, یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں بتانا کہ میں بھی جا رہا ہوں. تو ہم نے رکھ لی. ہم نے کہا بھائی ہم آپ کے گھر, انہوں نے کہا میرے گھر آ جاؤ. ان کا کہیں شہر میں گھر تھا, بڑا بنگلہ تھا. تو وہ جو لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نا, انہوں نے کہا کہ آپ, ہم 5-6 لڑکے تھے, تو انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں, ٹھیک ہے بات چیت کریں. تو بات چیت سے تو ذہن کھلتا ہے, آپ سنیں گے نہیں جب تک تو کیسے فیصلہ کریں گے. ہم چلے گئے اپنے ساتھ, مولانا صاحب کو بھی لے گئے. اچھا انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے بتانا بھی نہیں کہ میں مولوی ہوں, بس کہنا بھائی یہ بھی آ گئے ہمارے ساتھ, تو یہ بھی کہہ رہے تھے میں نے بھی جانا ہے, تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا میں نے بھی جانا. ہم نے کہا چلیں جی. ہم جب وہاں جا کے بیٹھے تو صوفوں پہ نا وہ قادیانی سامنے بیٹھ گیا اور ہم یہاں بیٹھ گئے. اچھا جی, اب بات چیت شروع ہوئی. ہم نے تو کرنی نہیں تھی, کرنی ہمارے استاذ نے تھی. تو ہمارے استاذ کو مولانا مظہور چنیوٹی رحمۃ اللہ نے یہ بھی سمجھایا ہوا تھا کہ جب آپ ان کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں گے نا مرزا کی, تو یہ وہ کتاب ہی غائب کر دیں گے, یہ کہیں گے وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے ان کی لائبریری میں پہلے سے وہ کتابیں نکال کے رکھنا, اور اس کی بڑی لائبریری تھی وہاں پہ, تو وہ لائبریری میں ہی ہماری بحث رکھی گئی تھی. تو ہمارے استاذ ایسے جا کے بیٹھ گئے بالکل جیسے کچھ آتا واتا ہی نہیں ان کو. اور اب اس نے تقریر شروع کی نا. تقریر کیا کر رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. ابے حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے نہ ہونے سے مرزا کے نبی ہونے کا کیا تعلق ہے یار. یہ لوگ ہمیشہ بحث کو کیا کرتے ہیں, گھماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل نہیں ہوں گے. ہمارے استاذ اس میں لگے ہوئے تھے کہ جا کے نا وہ کتابیں جو ریفرنسز لکھ کر لائے تھے نا, وہ نکال رہے تھے. ساری کتابیں اپنے سامنے جمع کر لی, مرزا کی جتنی تھی نا. تو اب کیا ہوا ہے جی, وہ بار بار دلائل دے رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, اور خود سوچو اگر حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے ہوں گے, واش روم کا تقاضا ہوگا تو کہاں جائیں گے, ہے بھائی نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے, آسمانوں پہ آکسیجن کہاں سے ملتی ہے ان کو, آرام کہاں کرتے ہوں گے. ہمارے استاذ نے جو وہ باتیں کر رہا تھا نا مرزا کی کتابوں سے, وہ سارے حوالے نکالے. تو اب جب ہمارا نمبر آیا تو ہم نے کہا آپ ذرا استاد جی سے کہا کہ استاد جی کچھ کہیں. تو استاد جی نے کہا جی وہ الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا, یہ مرزا کی کتاب ہے, آپ ہی کے گھر سے اٹھائیے. میں نے اس کے صفحہ نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے, اس میں لکھا ہوا تھا. تو کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا, جہاں موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں چلے جاتے ہوں گے اسی ہوٹل میں. موسیٰ علیہ السلام کو جہاں سے آکسیجن ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں سے. یہ تو آپ یہ لکھا ہوا ہے, آپ ہی کے گھر سے اٹھائیے. میں نے مرزا کی کتاب میں نام بھی دیکھو. اب ایسے جب بھی وہ کوئی بات کرتا تو وہ کہتے ہو یہ دیکھیں آپ. تو اچھا ہمارے استاذ نے ٹریننگ اتنی کی ہوئی تھی کہ غصہ نہیں آنے دینا, اور وہ نا تپ رہا ہے, اچھل رہا ہے 2-2 فٹ, اس کو غصہ آ رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار. پھر ہمارے استاذ نے نا پھر مزید بھی کچھ گریبیاں بھی پیش کرنا شروع کر دی کہ یہ جو ہے مرزا نے جو ہے یہ کوئی شریف آدمی کہہ سکتا ہے اس طرح کی بات. آپ حضرت عیسیٰ کی حیات پر بات کر رہے ہو بھائی, پہلے تو یہ بات کرو, فرض کر لو یہ حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے. اصل میں یہ نالائق کیا کرتے ہیں, یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں, ہوتا نہیں ہے ثابت, کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, اور وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, اس سے مراد یہ مرزا غلام احمد ہے معاذ اللہ, وہ یہ مراد ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ ایک قادیانی ہمارا کلاس فیلو تھا, ہم نے اس سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے, ان کی قبر کہاں, انہوں نے کہا کشمیر میں ہے. یہ میں نے خود سنا ہے اپنے منہ, پتہ نہیں ابھی سب کا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھو ہم کنٹروورسی کے قائل نہیں ہیں کہ آپ کسی قادیانیوں کو تنگ کریں, اس کو ماریں یا کچھ سختی کریں, ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. دنیا پہلے ہی بہت بدامنی کا شکار ہے, لیکن انسان اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے. اور ہم قادیانیوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دو. میں جب یورپ میں تھا نا تو وہاں ایک بڑی اچھی بات ایک مولانا نے کہی, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں گوروں سے بھی بات کی ہے, گورے کہتے تمہیں قادیانیوں سے تکلیف کیا ہے بھائی, وہ بھی جیسے عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے, ہندوؤں کا اپنا مذہب ہے, تو قادیانیوں کا بھی اپنی عقیدہ ہے, آپ کیوں ان سے اتنی بحث مباحثے کرتے ہو. تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو بڑا اچھا جواب دیا, گوڑا بڑا مطمئن ہوا اس جواب سے. ہم نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو نا, عیسائیوں کا ایک خاص, آج کل کے عیسائیوں کا ایک خاص عقیدہ ہے, چرچ جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اگر ہندو اپنے آپ کو کرسچن کہنا شروع کر دے تو تم برداشت کر لو گے. اس نے کہا نہیں بھائی ہندو کا جب ایک الگ مذہب ہے تو اپنے آپ کو ہندو کہے نا, کرسچن کیوں کہہ رہے اپنے آپ کو, اس سے تو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا. تو اس نے کہا بات یہی ہے کہ اسلام کے ایک مخصوص عقیدے ہیں جن میں ختم نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. اب اگر کوئی ہمارے نبی کے کھاتے میں کوئی جھوٹے کذاب ڈالے بھائی, تو آپ اپنے آپ کو کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں, پھر جو مرضی آپ اپنے مذہب کا نام رکھو, ہم آپ کو گلے لگانے کے لیے
ہم ہندو کو بھی گلے لگاتے ہیں, عیسائیوں کو بھی گلے لگاتے ہیں, ہم آپ کو بھی گلے لگا لیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو تو آپ اسلام میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہو. ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی قیمت پہ. جس حد تک ہم سے بائیکاٹ ممکن ہوگا ہم بائیکاٹ کریں گے. ہاں, ہم شدت پسند نہیں ہیں, ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے اور گالیاں دینے کے اور تکلیف دینے کے قائل نہیں ہیں, ملکی قانون کو توڑنے کے ہم قائل نہیں ہیں. لیکن آپ یہ سمجھو کہ ہم دوستیاں کو جائز کہہ دیں اور جناب دعوتیں قبول. لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ہندو نے مجھے دعوت میں بلایا, چلے جاؤ. میں کہتا ہوں چلے جاؤ بھائی, وہ میرا کرسچن دوست ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں, کھا لو بھائی. لیکن جب بات قادیانیوں کی آتی ہے, مصعب قادیانی اب ولیمہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا, چلا جاؤں, نہیں جاؤ بھائی, بالکل نہیں جاؤ. آپ کے لیے جانا جائز بولو نا, نہیں ہے. مفتی صاحب وہ قادیانی سے لین دین کرنا ہے بھائی, شدید مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن نارملی آپ قادیانیوں سے لین دین بولو نہیں کر سکتے. ان سے دوستیاں, آپ کا کلاس پہلے ریزرو رہیں, آپ اس سے بڑھ چڑھ کے اس کو سلام کرنا, بڑھ چڑھ کے دوستیاں لگانا, ریزرو رہیں. ریزرو کا مطلب نہ دشمنی کریں اور نہ دشمنی سے مراد دشمنی والا معاملہ نہ کریں اس کے ساتھ کہ خام خام میں ٹارچر کر رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے ان چیزوں سے. لیکن گلے لگا لیں, ان سے دوستیاں لگا لیں, ان کی شادیوں میں, ان کے جنازوں میں شرکت, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ تو پھر غیرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ایک جھوٹے کذاب دجال کو میرے کھاتے میں ڈالا گیا, میرا ذلی نبی, میرا نائب بنا دیا گیا, اور تم نے کیسے یہ جرم کو برداشت کر لیا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. محلے میں ایک بندہ ہے, جھوٹا ہے, چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, آپ اس کو بھی گلے لگاتے ہو, ہے کہ نہیں؟ بولتے ٹھیک ہے یار, اتنے لوگ ہیں تو گناہگار ہے نا, تھوڑی محبت دوں گا صحیح ہو جائے گا. لیکن وہ اتنا اس نے آپ کو لفٹ کرانا شروع کر دی کہ محلے میں جب کوئی پوچھتا ہے تو کس کا بیٹا ہے, تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں, میں اس کا بیٹا ہوں. اب آپ کو غصہ آئے گا, بھائی ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں بھائی, ہمارے کوئی بچہ MBA کر رہا ہے, کوئی PhD کر رہا ہے, کوئی RM بن رہا ہے, کوئی پائلٹ بن رہا ہے, چرسی, ہیروئنچی, شرابی, تو ہمارے خاندان کی طرف منسوب کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کے وہ ایٹیٹیوڈ ہوں گے جو پہلے تھے. لوگ کہیں گے نہیں, محبت سے کسی کو قریب لے کر آؤ, محبت. آپ بولیں گے محبت گئی تیل لینے, میرا نسب کیوں خراب کر رہا ہے بھائی؟ تو جو بھی ہے, تو جس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا کہلانا. ٹھیک ہے, میں تیری زکات سے بھی مدد کروں گا, تجھے دعوتوں میں بھی بلاؤں گا. لوگ کوئی اچھے ہوتے ہیں, کوئی برے ہوتے ہیں, میرا نسب کیوں گندا کر رہا ہے بھائی؟ تو آپ میں غیرت ہوگی نا, تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو جو چرسی ہیروئنچی شناختی کارڈ میں آپ کا نام ڈال دے, آپ بولو گے براڈ مائنڈیڈ ہو. وہ تو پھر جو بھی ڈال دے چرسی ہیروئنچی, بولے یہ میرا ابا ہے, آپ کہیں گے کوئی بات نہیں, جس نے اور بھی مجھ کو اب باپ بنانا ہے آ جائے. نادرا میں بڑے لمبی چوڑی ہوتی ہے, جب میرے 15 بچے آ سکتے ہیں تو آپ کے نہیں آ سکتے اس میں. تو بڑا FRC میں بڑے گنجائش الحمدللہ نادرا والوں نے رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو جھوٹا آپ کی طرف منسوب ہوگا, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ مسلمان اس کو گلے لگائیں, اس کے فالوورز کو. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ذریعہ بنے گی یہ چیز. اس لیے میں یورپ میں رہنے والے لوگ مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں, بھائی قادیانیوں سے دشمنی نہ کرو, نہ ان کو ستاؤ, نہ طنز کرو, نہ گالیاں دو, نہ برا بھلا کہو, لیکن ان سے دوستیاں بولو مت لگاؤ, ان کو دعوتوں میں مت بلاؤ. اتنے براڈ مائنڈیڈ بنو جتنا قیامت کے دن افورڈ کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ آیت ہوئی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اس کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ خلاصہ اس کا یہی نکلا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہوں, وہ اگر اللہ کی طرف جھوٹ باندھے گا تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا. تو مرزا غلام احمد قادیانی, اس کی جو شخصیت تھی نا, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, قادیانیوں سے آپ مرزا غلام احمد کی نبوت پہ تو بات ہی نہیں کرو, آپ کو پہلے اس کی شخصیت پہ مناظرہ ہوگا. ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا, آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ شریف آدمی تھا. اس پہ کبھی بھی قادیانی بحث کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے, سمجھ رہے ہو؟ تو جب گیٹ اپ ہی پیغمبروں کے گیٹ اپ میں سب سے پہلے ایک چیز ہے, پیغمبر کا کوئی استاذ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں یہ تہمت ہو سکتی ہے, لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں, بھائی یہ جو اتنی چیزیں بتا رہے ہیں نا, ان کو کسی نے, جتنے بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے, اسکالر پیدا ہوئے, ٹیچر تھے نا ان کے پہلے سے کوئی, یا اچانک مریخ سے اٹھ کے آ گئے وہ, کیا ہو گیا بھائی جان, کیا ہو گیا بھائی؟ یہی ہوتا ہے نا, جتنے بڑے بڑے اسکالر سائنسدان پیدا ہوئے, کوئی نہ کوئی ٹیچر تھا. ہاں یہ ضرور ہے, کچھ ٹیچر نے پڑھایا, کچھ ٹیچر سے آگے نکل گئے وہ اور مزید ترقی کی, لیکن ہر ایک اسکالر کا پہلے سے کوئی ٹیچر ہوتا ہے جس سے اس نے سیکھا ہوتا ہے. پیغمبروں کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. اس پر امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر نے الف لکھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا ہوتا.
کیوں اس میں بہت بڑا الزام لگ سکتا ہے بھائی یہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے. ایک تو اس میں عیب یہ ہے کہ پیغمبر کو پھر اپنے ٹیچر کا احترام کرنا پڑے گا. پیغمبر کسی کا احترام باپ ہونے کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں, یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میرا بھائی, اس اعتبار سے تو ہے. ٹیچر ہونے کے لحاظ سے پیغمبر سب کے ٹیچر ہوتے ہیں, وہ کبھی کسی کو عزت نہیں دے جو ٹیچروں والی عزت ہے وہ نہیں دیتے, کیونکہ ان کا ٹیچر براہ راست کون ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہے ان کا. تو آپ مرزا کی چیز اٹھا کے دیکھو, ان کے تو ٹیچر بھی تھے, یونیورسٹی میں ملیں گی, کالج میں ملیں گے, وہ ساری حرکتیں بھی ملیں گے جو یونیورسٹی اور کالجز میں ہوتی ہیں, تو وہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو قادیانی ان چیزوں پہ بحث ہی نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا انا خاتم النبی لا نبی بعدی, دیکھو دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا, یہودیوں میں میجورٹی نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں, عیسائیوں میں میجورٹی نے کہا آپ نبی نہیں ہیں, چند لوگ ایمان لے آئے یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی, جن کی قرآن نے تعریف بھی کی, اور قرآن نے بار بار کہا کہ ان کی کتابوں پڑھو, اس میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بار بار, ایک جگہ نہیں ہے یہ مضمون. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. کبھی باپ کو کنفیوژن ہوگی؟ کبھی آپ نے دیکھا ابا ایک شخص نے کہا کہ میرا بیٹا لے کر آؤ یار, آپ لے آئے, اب وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ بچہ بھی اسی شکل کا ہے, اس کی بھی 2 ٹانگیں, اس کی بھی 2 ٹانگیں, قد دونوں کا سیم ہے, کنفیوز ہو رہا ہوں کہ یار یہ میرا والا ہے, یہ والا میرا ہے, یہ والا میرا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ انگریزوں میں ہوتا ہے, لیکن اس وقت انگریزوں میں بھی ایسا, اب انگریزوں میں ہوتا ہے کہ ایکچولی کنفرم نہیں ہے, ابھی بتاؤں گا سوچ, ضرورت کیا ہے بتانے کی, ہے بھی تو کیا کرے بھائی. تو وہ براڈ مائنڈڈ, ترقی, سائنس, تبھی تو یہ چیزوں سے وہ نکلے, اور انہوں نے کیا کی, لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے نکلے اور انہوں نے کیا کی, ترقی. ہم ابھی تک ابا, چاچا, دادا, نانا, پھپھا, خالو میں لگے ہوئے, اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. حالانکہ اس چیز کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا لبرل طبقہ ہر تنزل کو مذہب کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. مفتی تقی صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر کر رہے تھے نا جہاز میں, تو ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے, حضرت نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھائیں. انہوں نے کہا یہ ایک تو مولویوں نے یہ الٹے سیدھے کے چکر میں ڈال کے نا مسلمانوں کو ترقی سے روکا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کیا ترقی کر لی, اس کے کیا تعلق ہے ترقی؟ بھائی ہاتھ چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یار, تو فالتو کی باتیں. پردہ کرنے میں عورت پردہ کرے گی تو پڑھ نہیں سکے گی, پڑھائی کا پردے سے کیا تعلق ہے یار؟ داڑھی کا کوئی تعلق ہے سائنسدان بننے سے؟ ہاں اگر کہیں کوئی مصیبت آ رہی ہو تو پھر علماء خود جواز کا فتویٰ, کہیں جان جا رہی ہو, جیسے پائلٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, کہتے ہیں بعض پائلٹ داڑھی رکھنے میں کچھ آکسیجن کا خطرہ ہوتا ہے, یا واللہ عالم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, یہ وہی جانے. ایسی کوئی جان کا مسئلہ ہو تو پھر تو اسلام خود گنجائش دے دیتا ہے نا. آپ کو کیا ٹینشن ہو رہی ہے یار؟ تو نہ داڑھی آپ کو پڑھائی سے روکتی ہے, نہ نماز روکتی ہے. 24 گھنٹے تو کوئی سائنسدان بھی محنت نہیں کرتا نا, کچھ ٹائم تو وہ بھی ریلیکس ہوتا ہے, تو نماز پڑھ لو اس ٹائم میں. تو عجیب سا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ مولویوں نے چکر میں روکا ہوا. حالانکہ مولویوں کا نہ کوئی دینی کوئی کالج ان کے پاس ہے, نہ یونیورسٹی ان بیچاروں کے پاس ہے. جن لوگوں کے پاس کالج اور یونیورسٹی ہیں وہ سارے لبرل لوگ ہیں, تو وہاں سے ہی کچھ نہیں نکل رہا. تو یہ مولویوں کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے؟ مولویوں کے پاس مدرسے, وہاں ہر سال دھڑا دھڑ علماء فارغ ہو کے نکلتے ہیں, اور لبرل لوگوں کے پاس یونیورسٹی ہے, وہاں سے کیا نکل رہا ہے اس پہ رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اچھا بن کے نکل رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ نکل رہا ہے, وہ اس نظام تعلیم کا اثر نہیں ہے, وہ اس کی اپنی قابلیت ہے. جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے کہاں ڈال رہا ہوتا ہے؟ مولوی پہ. مولوی ایسے, مولوی یوں, مولوی یوں, مولوی نہیں بتاتے, مولوی غلط بیانی کرتے ہیں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, جلدی سے پھر اپنے بات جو چلی تھی جلدی سے ختم کریں. اس کو کیا چل رہا ہے, فساد بلاغت تو ختم ہو گیا نا, وہ تو میں نے ولو تقول علینا بعض القابل. ہاں میں مرزا کی بات کر رہا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گیٹ اپ ہی پیغمبروں والا نہیں ہے. شرافت تو ثابت کرو بھائی, پیغمبروں کے لیے سب سے پہلے شریف ہونا چاہیے. نمبر 2, پیغمبر کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. مرزا کے تو بہت سارے اساتذہ گزرے. اور تیسری بات, بخاری کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیغمبر دنیا میں ایسے نہیں آئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. مرزا غلام احمد نے بکریاں بولو نہیں چرائی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں. تو کوئی پیغمبر ایسا نہیں. یہ جو بکریاں چرانے کی بات ہے نا, اس میں ایک سبق ہے بڑا زبردست. موضوع سے ہٹ رہا ہوں. دیکھو انسان جتنا نیچرل لائف کے قریب ہونا اس میں تواضع بھی پیدا ہوتی ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے. آج جو ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے نا, آرٹیفیشل لائف. ہر آدمی فن خان بننے کی کوشش اور گیٹ اپ کو فوکس کیا ہوا ہے. میں دیکھنے میں کیا نظر آؤں, پڑھا لکھا اور مالدار نظر آؤں میں. تو یہ خناس نہ اپنی کھوپڑی سے نکالیں, بالکل ہنسی خوشی زندگی گزارا کریں, ٹھیک ہے نا, کسی کی پرواہ نہ کیا کریں.
ہاں اتنے سادہ نہ ہو جائیں کہ ناڑا لٹکنا شروع ہو جائے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ تو فضول قسم کی حرکت ہے. جتنی نیچرل لائف کے قریب ہوگے نا, میں کہتا ہوں جو ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہیں نا, میرے مشورے پہ کچھ دن مرغیاں پال لیں, بکریاں پال لیں, ایک گھر میں کچھ جنگلہ شنگلہ بنا کے, اور کچھ دن ان کی خدمت بھی کریں. ایسا نہ ہو پال کے ملازم کے حوالے کر دیا. تھوڑا سا ان میں دل بہلائے, مزہ نہ آئے. جتنے پیسے میں نے لیے ہیں واپس, لیے نہیں الحمدللہ 1 روپیہ بھی, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. انسان کی نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی, یاد رکھو. انسان گائے بکری بھیڑوں سے ہی شروع ہوا تھا, اور اینڈ بھی انسان کا. دیکھو کتنی, میں نے ابھی گائے خریدی آپ کی دعاؤں سے, دیکھو گائے میں کتنا بڑا سبق ہے. ہم تو بچڑا بھی لے کر آئے, گائے کے ساتھ اس کا بچہ. اب دیکھو گائے کے 4 دھن ہوتے ہیں. اگر آپ نے بچہ چھوڑ دیا نا ایسے ہی, ایک دفعہ بھی غلطی سے بھی چھوڑ دیا, بچہ دودھ پی کے مر جائے گا. کیوں مرے گا؟ بچے جتنا دودھ بچے کو گائے میں چاہیے نا, اس سے 5-6 گنا زیادہ دودھ اس کے تھنوں میں پیدا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لبرل لوگ, جو ملحد لوگ ہیں, وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ نیچر نے خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. نیچر نے خود کیا کیا ہوا ہے؟ تو ایک ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے یار, بچے کو 1 پاؤ دودھ چاہیے یا 1 کلو دودھ چاہیے, اور پیدا 7-8 کلو دودھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ خدا نے انسان کی خدمت کے لیے اسپیشل اس جانور کو پیدا کیا ہے کہ 1 حصہ دودھ بچہ پیے گا, 3 حصے قوم پیے گی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اتنا ہی دودھ پیدا ہوتا ہے جتنا بچے کے لیے ضروری ہو. ماں کی چھاتیوں میں اتنا دودھ پیدا ہوگا جتنا بچے کے لیے ضروری ہے. اور جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں, یہ جو گائے اور بکریوں کے زیادہ پیدا ہو رہا ہے, بکری کے بھی بہت زیادہ پیدا نہیں ہوتا, گائے اور بھینس کے تو بہت پیدا ہوتا ہے. 2-4 تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں بھائی وہ کبھی زیادہ کبھی کم, بہت زیادہ. اتنا کہ ایک دفعہ بچے کی رسی, انہوں نے مجھے بار بار بتایا کہ بچے کو دور باندھنا ہے گائے سے. اگر غلطی سے 1 دن بھی رسی کھلی رہ گئی تو صبح بچہ مرا ہوا ملے گا آپ کو, یا موشن لگے ہوئے ہوں گے, مر جائے گا. اور ہم نے دیکھا, ہمارے ایک ریلیٹو پنجاب میں تھے, وہ بھینس کا بچہ رات کو کھل گیا, صبح کو لیٹا ہوا ہے, وہ اتنا دودھ پیا, وہ تو پیتا ہی جا رہا ہے, اور پھر وہ مرنے لگا. پھر اس کو ذبح کیا جلدی انہوں نے. یہ خود اس بات کی علامت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, ان چوپایوں میں تمہارے